السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کے عظیم جنرل اور کمانڈر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ یہ کس قبیلے سے تھے اور تاریخ اسلام میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو روزانہ مل سکے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی تھا۔ آپ کی پیدائش سن 565 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ کی وفات 75 یا 74 سال کی عمر میں 640 سن میں ہوئی۔ آپ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور آپ جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ آپ قبیلہ قریش کے سب سے بڑے خاندان بنی امیہ سے تھے جو بنو ہاشم کا کزن ٹرائب تھا۔ آپ نے 8 ہجری یعنی یوم فتح کے دن اسلام قبول کیا اور آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ نے غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور جنگ یرموک میں شرکت کی۔ سہر آپ کا نام تھا اور ابو سفیان کنیت۔ نسب نامہ یہ ہے کہ سہر بن حرب بن امیہ شمس بن عبد مناف قرشی الاموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان کا خاندان بنی امیہ قریش کی نہایت مقتدر شاخ تھی اور عقاب یعنی قریش کی قومی نشان کا حامل یہی خاندان تھا۔ علمدار اسی خاندان کے ارکان بنائے جاتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اس عہدہ پر ابو سفیان ممتاز تھے۔ جب قریش میں کوئی جنگ چھڑنے والی ہوتی تو معززین قریش جمع ہو کر علمدار کے ہاتھ میں علم دیتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اس کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے بااثر رئیس تھے اور جن کا اثر و اقتدار نسل بعد نسل چلا آتا تھا۔ ابو سفیان بھی روسائے قریش میں تھے اور بنی ہاشم کے حریف تھے یعنی دشمن تھے، اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے استحصال میں سب سے پیش رہے۔ اسلام کو مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت میں رہے اور اس کی بیخ کنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب علیہ السلام کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کے ایک رکن ابو سفیان بھی تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی جو سازش ہوئی جس کے سبب آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اس میں بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شامل تھا۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا۔ اس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ شریک ہو سکے۔ اس وقت وہ کاروائیں تجارت لے کے گئے ہوئے تھے۔ بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے تھے، اس لیے سارے قریش جذب انتقام میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ مارے جا چکے تھے۔ اس کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اس لیے بحیثیت سردار قوم کے مقتولین بدر کا انتقام ان کا پہلا فرض تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کا ایک لڑکا حنظلہ مارا گیا تھا، اس لیے یہ انتقام اور زیادہ موقد ہو گیا تھا اور انہوں نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کا انتقام نہ لے لیں گے اس وقت تک عورتوں کو نہ چھوئیں گے۔ اس حلف کے بعد 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچے۔ یہاں کے یہود مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی رئیس حی بن اخطب کے پاس گئے۔ رات کا وقت تھا، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے حی کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دشمن کے خوف سے نہ کھولا، اس لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے سے لوٹ آئے اور ایک دوسرے ممتاز یہودی اور بنی نذیر کے سردار اور خزانچی سلام بن مشکم کے پاس پہنچے اور بڑی خاطر توازو کی، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی مہم کے متعلق بہت سی راز کی باتیں بتائیں۔ صبح کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے قریب عریض
پر حملہ کر کے کھجور کے باغوں کی ٹیٹیاں جلا دیں اور ایک انصاری اور ان کے حلیف کو قتل کر کے لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعاقب کیا۔ قرہ کرالقد میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت آگے نکل چکے ہیں، اس لیے واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے سے ایک حد تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہو گئی، لیکن ابھی مقتولین بدر کا انتقام باقی تھا، اور جن جن لوگوں کے اعضاء و اقربا مارے گئے تھے وہ انتقام کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، عبداللہ بن ربیعہ، صفوان بن امیہ اور جن جن لوگوں کے اعضاء و اقربا مارے گئے تھے ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ لوگ اپنے کارروائیں تجارت کا نفع ہم کو دے دیجئے تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کا سامان کریں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ قریش خاندان کے ہر ممبر نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ چندہ دیا۔ قریش تیاریاں کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں کے استحصال کے لیے نکلے اور مدینہ کے پاس کوہ احد پر فوجیں اتاریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 جانصاروں کی مختصر جماعت لے کر مدافعت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لیے متعین کر دیا تھا کہ مخالفین عقب سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ مشرکین کی پسپائی کو دیکھ کر اس دستے نے مال غنیمت کی تم میں اپنا مرکز چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مشرکین کے دستے کو لیے منڈلا رہے تھے۔ انہوں نے میدان خالی پا کر عقب سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بہت بری طرح پیچھے ہٹے۔ بہت سے مسلمان اس پسپائی میں شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ کے پاس چند جانصاروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ بدحواس ہو رہا تھا، اس لیے آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر فرتے مسرت سے پہاڑ پر چڑھ گئے اور فاتحانہ غرور میں بآواز بلند پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ جواب نہ دیا جائے۔ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو سمجھے کہ نصیب دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کامیابی کے نشہ میں مخمور تھے۔ بولے، آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے بغیر میرے حکم کے مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کفر کے ساتھ مل کر اسلام سے کئی جنگیں لڑیں۔ 8 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو اسے مخفی رکھنے کا اہتمام کیا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئی۔ اس وقت وہ مشرکین اور جابرائے قریش جنہوں نے آپ کو نہایت بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرائے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مرے زہران کا میدان رات کی تاریکی میں روشنی کی کثرت سے وادی ایمن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہاں عرفہ کی جیسی روشنی کیسی ہو رہی ہے؟ بدیل نے کہا کہ بنی عمرو آگ روشن کیے ہیں۔ ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے؟ گو قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھیں، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہم خاندان تھے، اور ان میں ان کے اعضاء و اقربا بھی موجود تھے۔ اس لیے حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہاں بھیجیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے زہران تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں۔ اتفاق سے حضرت عباس علیہ السلام اسی سمت گئے جدھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور بدیل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس علیہ السلام نے ان کو پکارا۔ انہوں نے آواز پہچان کر کہا، ابو الفضل۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میری ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے سراسیمہ ہو کر کہا پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں عفو تفسیر کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے چلے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرودگاہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، مگر حضرت عباس علیہ السلام ساتھ تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اس کو بغیر کسی عہد و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سلاؤ، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس ابو سفیان کو لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر حاضر کیا۔ فرماتے ہیں ابو سفیان، افسوس کا مقام ہے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ کے دل پر تیر و نشتر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلح رحم کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جان بخشی کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ ان کے اس گھر کو جس میں بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے، اس کو بیت الامن قرار دیتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ سب سے اول غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت سے انہیں 100 اونٹ مرحمت فرمائے۔ حنین کے بعد طائف کے محاصرہ میں شرکت کی۔ جب طائف کے محصورین مسلمانوں پر لوہے کی گرم سلاخیں برسانے لگے تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ان کی انگور کی ٹیٹیوں کو نظر آتش کرنا شروع کیا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں قبیلہ ثقیف میں بیاہی ہوئی تھیں۔ خود ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی لڑکی آمنہ عروہ بن مسعود ثقفی کے عقد میں تھیں، اس لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ ثقیف سے گفتگو کرنے کے لیے گئے۔ جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس لیے عورتوں نے گرفتاری کے خوف سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ابن الاسود ثقفی اپنے قبیلہ کے نہایت متمول شخص تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سرسبز اور شاداب باغوں کو تاراج کر دیا تو پھر وہ کبھی آباد نہ ہو سکیں گے، اس لیے تم دونوں جا کر میرے لیے انہیں خدا اور صلح رحمی کے واسطے سے چھوڑ دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ اس غزوہ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ جاتی رہی اور جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا تمغہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں شام کی فوج کشی میں اپنے پورے کنبہ کو لے کر شریک ہوئے۔ خود یہ ان کے بیٹے یزید رضی اللہ عنہ، معاویہ اور ان کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہ سب شریک تھے۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے بڑا نمایاں حصہ لیا۔ جب مسلمانوں پر رومیوں کا ریلا زیادہ ہوا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بارگاہ ایزدی میں فتح و نصرت کی دعا کرتے جاتے تھے۔ ان کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہ مردانہ ہمت کے ساتھ مسلمانوں کو للکارتی تھیں کہ مسلمانوں غیر مختونوں کو لینا۔ اس غزوہ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی اور وہ خدا کی راہ میں ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت 31 سے لے کر 34 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض روایتوں کے مطابق خود امیر معاویہ نے نماز پڑھائی۔